بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی چیز پہ گریہ کرنا ہے تو حضرت امام حسین پہ گریہ کرو۔ حضرت ہر امام سے آپ کو بے تحاشا فرامین و احادیث ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر بار بار حکم دیا گیا ہے کہ جس میں معصومین فرمائیں کہ تم حسین کی یاد کو مناتے رہنا، حسین پہ گریہ کرتے رہنا۔ امام خود حجت الہی ہوتے ہوئے، سارا علم رکھتے ہوئے، اپنی بارگاہ میں مرثیہ گو شعراء کو دعوت دے رہے ہیں، جیسے امام رضا علیہ السلام نے دیبل خدائی کو دعوت دی مرثیہ پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح دیگر ائمہ کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد کہ یہ میرا نواسہ حسین ہے کہ جس پر گریے کا خدا اجر عطا کرے گا، رونے کا اجر عطا کرے گا۔ لیکن عزاداری کے حوالے سے، کیونکہ ایوری ٹیوزڈے یہ ہمارا فقہ کا شارٹ سیشن ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عزاداری جب عملی طور پہ زندگی میں انجام دی جائے گی تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں احکام فقہی نہ ہو۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یا دیگر واجبات ہوں، یا عمرہ کرنا، صدقہ دینا، عید قربانی، عقیقہ، یا مستحبات۔ اور کیونکہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کرنے والا قربتاً الی اللہ اسے انجام دے رہا، تو ضروری ہے کہ اس کے وہ آداب و احکام جانے کہ جس کی وجہ سے قرب الہی تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلی چیز نیت، ہر عمل کی طرح عزاداری کی نیت ہے کہ نیت عزادار چاہے وہ بانی ہو، چاہے وہ شریک ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، صرف قربتن الی اللہ ہے۔ لباس اور بدن کا پاک ہونا، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو عزاداری سید الشہداء کو انجام دینا تاکہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دوسری ایک اہم چیز عزاداری کے حوالے سے جو فقہی نظریات سے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ چیز ہے، کیونکہ عزاداری کے اندر دو چیز ہیں، ایک ہے افعال جو پریکٹیکل اعمال کیے جاتے ہیں، ایکشنز ہیں، اور دوسرا سینگز ہیں، ورڈز ہیں جو بولے جاتے ہیں، داستان ہے، مرثیہ ہے، حدیث ہے جو سنائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک مبتلات روزہ میں سے ایک مبتلات ہے، ایک مبتل ہے، باطل کرنے والا ہے، کہ اگر جھوٹ معصوم سے نسبت دیا جائے تو آپ کا روزہ باطل ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزاداری بھی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو امام نے نہیں کہی ہے، اگر کہا جائے امام نے کہا ہے تو وہ یاد رکھے کہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے گئے وقتوں میں علماء و ذاکرین ایک احتیاط کیا کرتے تھے، زبان حال سے مصائب پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کہا ہوگا، امام نے یہ سوچا ہوگا، عجب نہیں امام نے یہ کہا ہو، خاص طور پہ امام کے لیے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کہہ دیں گے امام حسین نے کہا کہ یہ کرو، تو اس کا مطلب امام نے وہ کہا ہو تو آپ کہیں۔ معصوم ہے، حجت الہی ہے، ولی اللہ ہے، اس طرح نسبت نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ شاعری کے اندر یا مرثیے کے اندر، نوحے کے اندر کچھ حد تک شعر و شاعری میں تعلی کی اجازت ہے کہ بڑھایا جائے، لیکن اس کو حد سے زیادہ بڑھا دینے کی اس کے اندر بھی جاؤ۔ معصومین کے لیے
تو یہ جملہ ہی کافی ہے کہ جن کے سچے مصائب اتنے ہوں کہ جس پہ رو رو کے انسان اپنی زندگی گزار دے، تو ان کے لیے غلط بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن کی سچی فضیلتیں اتنی ہوں ان کے لیے غلط فضیلت کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے جو بیان کرنے والا ہے یہ اس کے لیے، اب جو شریک ہیں، جو شرکت کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی مولانا اگر ہم سنتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو کیا اسی طرح اٹھ کر نہیں، آداب مجلس، آداب محفل کا خیال کرے۔ ہو سکتا ہے ایک روایت آپ نے نہ سنی ہو، ٹھیک ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی نعوذ باللہ حرام کام کی نسبت دی جا رہی ہے امام سے، نہ خدا نہ خواستہ غلط کام کی نسبت دی جا رہی ہے۔ اگر ایک ذاکر کہہ دیتا امام نے غسل فرمایا اور شہادت کے لیے روانہ ہوئے، اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ لانا تو تم جھوٹ بول رہے ہو، پانی کہاں تھا، امام پیاسے تھے، غسل کیسے فرمایا؟ اب آپ مجلس کے بعد اس سے بات کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ ہو سکتا ہے ایسا پانی ہو کہ جس کو پیا نہیں جا سکتا لیکن غسل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز اس وقت میں تو سمجھی جا سکتی ہے۔ یا امام نے وضو کیا مثال کے طور پہ، اگر کہہ دیا جائے نماز کے لیے امام نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کہیں پانی نہیں تھا تو رو رہے تھے یہ بچے، تو ہرگز ان چیزوں میں مناقشہ نہ کریں۔ اس لیے میں اکثر عزاداری میں کہتا ہوں دعا کرتے وقت مجالس میں کہ پروردگارہ جیسی تو چاہتا ہے ویسی عزاداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، ٹھیک۔ گرچہ اماموں نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے، یحزن بحزننا ویفرح بفرحنا، ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ۔ اب کیا یعنی میرے کلچر میں جس طرح غم منایا جاتا ہے ویسے غم منایا جائے، میرے کلچر میں جیسے خوشی ہو ویسے خوشی، لیکن جب تک حکم ثانوی نہ آ جائے، جب تک سیکنڈ آرڈر نہ آ جائے۔ حکم ثانوی کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بتا دوں۔ حکم اولی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مردار کھانا حرام ہے، ٹھیک، جو گوشت آپ کو پتا ہے کہ نون حلال ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں، یہ مسلم فقہ کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ مردار کو کھایا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خود قرآن نے بیان کر دیا، اللہ ان اضطر، اگر اضطرار ہو جائے، مرنے لگے اضطرار کی کیفیت میں، مر رہے ہیں بھوک سے کچھ نہیں ہے کھانے کا، وہ کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ توڑنا باطل ہے، حکم اولی فرسٹ آرڈر۔ سیکنڈ آرڈر، اگر روزے کی وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے تو فوراً جان بچاؤ، سیکنڈ آرڈر۔ بالکل اسی طرح سے فرسٹ آرڈر یہ ہے کہ تم اس چیز سے بچو اور اس چیز کو انجام دو۔ اب آپ کہیں کہ امام نے کہا جیسے مرضی خوشی مناؤ، امام نے یہ نہیں کہا جیسے مرضی خوشی مناؤ، ٹھیک ہے، یقیناً جیسے خوشی منائی جانی چاہیے، لیکن کوئی ایسا کام خوشی کے نام پہ نہ کیا جائے جو کہ حرام ہو پہلے سے، جس پہ آلریڈی حکم اولی موجود ہو، فرسٹ آرڈر جس کی حرمت کے لیے پہلے سے موجود ہو۔ یہ فقہ عزاداری کا مطلب۔ اب کیونکہ میرے کچھ یہ عزیزان موجود ہیں یہاں، بہت سے افراد شہنائی کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، ڈھول کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، طبل کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ مولا انشاءاللہ آپ کو ایام عزا میں مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ وہاں جائیں گے آپ دیکھیں گے حرم امام حسین کے سامنے پورا اپنے ساتھ ڈرمز لے کر آ رہے ہیں، سب دف لے کے آ رہے ہیں، چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں ماتم ہو رہا ہے۔ بعض افراد حتیٰ شہنائی بجاتے ہوئے آ رہے ہیں اور ماتم ہو رہا ہے، ٹھیک۔ تو اس موقع پہ کہا جاتا ہے، جملہ فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں رائج ہیں، ہوتی چلی آ رہی ہیں جو چیزیں، ان کے لیے وہ چیز بھی باعث غم ہے، ٹھیک۔ ایک آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ ہی یہ کام شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، عزا کی ٹون اور خوشی کی ٹون ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں کچھ آذربائیجانی شیعوں کو دیکھا جو آذربائیجان سے تعلق رکھتے تھے۔
وہ ایک خاص قسم کی ایک بانسری ہے، فلوٹ ہے جو وہ بجاتے ہیں، اور بجا رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں، اس قدر شدید گریا کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، عاشور کے دن وہ بجاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس معاملے میں مجتہدین کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ مجتہدین سے ہی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم اور آپ اس بارے میں اپنی رائے دینے سے گریز کریں۔ اسی طرح فقہ عزاداری کے اندر ایک بہت اہم چیز یہ ہے، خدا را اپنی عزاداری و مجلس کو ایسا رکھیں کہ یا تو نماز کے وقت سے پہلے ختم ہو جائے یا نماز کے وقت کے بعد شروع ہو۔ ہرگز یہ دو چیزیں مقابل نہ آ سکیں، کیونکہ یہ عزاداری اسی لیے ہے کہ حسین نے نماز بچائی، اور نماز اسی لیے ہے کہ حسین نے جان دے دی، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے تبرک کی، کھانے کھلانے کی، نیاز کی۔ نیاز و نظر کے اندر جو ایک عام طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کو رکھا جائے۔ ہرگز ایسا نہ لگے کہ کسی بادشاہ کی جو ہے وہ دعوت چل رہی ہے، شادی کا کھانا ہو رہا ہے، کسی پارٹی کا کھانا ہو رہا ہے، 7 کلر بوفے لگا ہو۔ ان چیزوں سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ عزاداری غم سید الشہداء ہے، اس کا وہ غم کا عنصر بہرحال باقی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، خود اسی نظر و نیاز کے اندر کسی بھی طرح کی تصنع، دکھاوا یا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے باقی چیزوں کی طرح سے۔ اور نیاز کے اندر خاص طور پہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ فقہ عزاداری ہے، یعنی آپ نیاز کے نام پر اتنا اسراف کر دیں کہ ضائع ہوتا رہے، خراب ہوتا رہے اور سڑتا رہے۔ ہرگز حسین اس سے راضی نہیں ہے۔ آپ کا ماتم اپنی جگہ ہے، نیاز اپنی جگہ ہے، ان چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے، صحیح؟ بالکل اسی طرح سے ایک اور سب سے اہم چیز جو عزاداری کے حوالے سے فقہ عزا کے اندر ہے، وہ آپ کی عزاداری عام انسانوں کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے باعث اذیت نہ بن جائے، باعث پریشانی نہ بن جائے۔ مولانا یہ سب سارا سال ہمیں پریشان کرتے رہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ بھی پریشان کریں انہیں، ٹھیک ہے؟ ہرگز آپ عزا کے نام پہ، غم کے نام پر کسی اور کو تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی چیز غصب نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں رکھیے، ارے مسئلہ نہیں، مجلس میں ہی تو استعمال ہو رہی ہے، تو کیا آپ کی تھوڑی ہے؟ مجلس میں ہی استعمال ہو رہی ہے یعنی کیا؟ کوشش کریں کہ ایک چیز جو عزاداری امام حسین میں استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہو، پاکیزہ و مباح ہو، اجازت رکھتے ہوں، تاکہ یہ عزاداری قبول حق ہو، قبول وارث عزا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بارالہ ہماری جی کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ فقہ عزا کے حوالے سے، عزاداری کے اندر کوئی فقہ کے حوالے سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ جی، عزاداری میں خون کا نکلنا اور نکالا جانا، دیکھیں اس حوالے سے مجتہدین کے تفصیلی فتاوی موجود ہیں، ٹھیک، آپ اپنے مجتہد کو فالو کیجئے، لیکن جہاں تک خون کے نکلنے کی بات ہے، کسی بھی طرح آپ کا مجتہد اس کی اجازت دے یا اجازت نہ دے، اگر خون نکل آتا ہے تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ حلقہ عزا کو ترک کر دیا جائے۔ کم سے کم مسجد، عزا خانہ، وہ جگہ جہاں پر آپ موجود ہیں، کیونکہ یہاں وہ انتظامات نہیں ہیں جو کربلا میں کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو یہاں پر ایسا انتظام کیا جائے کہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے مٹی حرم و بین حرمین بچھا دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو اٹھایا جائے اور وہاں پر یہ کیا جائے۔ وہاں اگر ہوتا ہے تو اس کا انتظام ہوتا ہے، اگر آپ کہیں ایسا انتظام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں ہرگز عزاداری امام حسین علیہ السلام میں نکلے جانے والے خون کے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی۔ آپ کو غسل کرنا پڑے گا، بدن کو بھی پاک کرنا پڑے گا، لباس کو بھی، اور اس صورت میں جو بقیہ مسائل ہیں
نماز کے اور نمازی کے بدن کے، وہ اسی طرح فالو کیے جائیں گے. اور کوئی کوشچن؟ نو ادر کوسچن. ایک قبلہ آپ نے بتایا کہ جو اہل بیت سے کوئی چیز فرمان منسوخ کیا جائے تو روزے کی حالت میں احتیاط کی جائے. ایک اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، کتاب سے ریفرنس دے دیا جائے تو کافی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اگر وہ چیز عقلاً اور شرعاً محال نہ ہو، یہ یاد رکھیں. ایسا نہ ہو وہ کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے نعوذ باللہ کہ امام نے کسی کو جو ہے کسی حرام کام کی اجازت دے دی، تو یہ چیز قرین عقل نہیں ہے، قرین شریعت. کتاب کا ریفرنس وہاں دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ حضرت عباس کا جو علم تھا اس کا رنگ سبز تھا، میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کے مطابق حضرت عباس کے علم کا رنگ سبز تھا. ایسی چیزوں میں کتاب کا ریفرنس صحیح ہے. اس کتاب کے مطابق حضرت عباس کی عمر 42 سال تھی، اس کتاب کے مطابق حضرت عباس کی عمر خورشید وفا کے مطابق 39 سال تھی، العباس کے مطابق 43 سال تھی. ان چیزوں میں کتاب کا ریفرنس دے کے گزر سکتے ہیں، اور گزرنا چاہیے اور ریفرنس دینا چاہیے. لیکن کسی غلط کام کے لیے یا حرام کام کے لیے یا وہ کام جو قرآن و شریعت کے مخالف ہو، وہ پھر کتاب کا ریفرنس بھی دینا وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.